ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑی خوبصورت حاضری جناب محترم جعفر میروی صاحب پیش فرما رہے تھے. حضرات ذی وقار ہماری آج کی بزم میں زیر صدارت شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی صغیر احمد مجددی نقشبندی صاحب فرما رہے ہیں. حضرات ذی وقار میں حضرت صاحب کو دعوت کتاب دینے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں. میں چند سال پہلے مدینہ شریف میں تھا تو میں نے وہاں سے حضرت صاحب کو ایک میسج کیا. میرے شہر میں تشریف لا رہے تھے تو میں نے قبلہ کو میسج کیا کہ جس سٹیج پہ آپ تشریف لا رہے ہیں وہاں پہ روافظ کا جو ہے وہ جلوہ گری ہے تو آپ مہربانی فرمائیں. اور یقین جانیں دوسرے دن جو رپورٹ مجھے ملی ایسا عقیدہ بیان کیا کہ سکون آ گیا. ویڈیو دیکھی دل کو تسلی ہوئی. اللہ قبلہ کو سلامت رکھے. میں بغیر پڑھے بلا تقریر حضرت صاحب کے حوالے میں کر رہا ہوں. آپ نے محبت برا استقبال کرنا ہے. آئیے حضرات پیر طریقہ راہبر شریعت عظیم عالمی مبلغ اسلام شمشیر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد غفران محمود سیالوی صاحب آپ نے محبت برا نعرہ لگانا ہے. نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے نبی کے جھنڈے بنا کے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلند آواز سے پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام سامع عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات علماء عزیز شام بالخصوص صدر مجلس پیکر اخلاص و محبت مخلصی فی اللہ حضرت العلام شیخ الحدیث والتفسیر علامہ مولانا مفتی صغیر احمد مجددی نقشبندی دام اقبالہ متعن اللہ بطول حیاتہ والصحت والعافیت بالایمان. خطیب شہر حضرت العلام
برادر محتشم علامہ مولانا مفتی کریم اللہ چشتی صاحب، عزیزم عزت مآب نقیب محفل محترم مکرم علی قادری صاحب، عزت مآب محمد فاروق مستری صاحب، عالم شیر صاحب، محمد ریاض صاحب، شعیب احمد صاحب، محمد یاسین ساجد صاحب، محمد شیر علی صاحب، محمد اکرام صاحب، عاشق حسین صاحب، حاجی اظہر اقبال صاحب، جنہوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کے اہتمام میں محنت فرمائی، اللہ تعالیٰ ان دوستوں کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ غلام قادر صاحب مسلسل میں رابطے میں رہے اور صبح مجھے رسیو بھی فرمایا، اللہ ان کو بھی خیر برکت نصیب فرمائے۔ محفل پاک برائے سال ثواب مستری ظہور احمد صاحب اور مستری غلام فرید بکر صاحب، اللہ تعالیٰ اس پاک و پاکیزہ محفل کا صدقہ مرحومین کو کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ صاحب نزید شام، اللہ تعالیٰ دور نزدیک سے آپ جتنے عالی محبت تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں نصیب فرمائے۔ میں صبح یہاں تقریباً 7 بجے پہنچنا تھا اور پورا دن جس گرمی کی شدت کو اور اس شدت کو بھوگتا ہے، اس سے مجھے ان ساتھیوں کی قدر معلوم ہوئی ہے جنہوں نے، حالانکہ کولر کا انتظام بھی انہوں نے فرمایا اپنے طور پہ، انہوں نے مہمانداری میں مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود گرمی ہے، موسم ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان ساتھیوں نے دھوپ کے اندر کس طرح سارا دن کام کیا ہے۔ یہ یقیناً یہ ساتھی سلام کے قابل ہیں۔ بندہ خود تکلیف سے گزرے تو اگلے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، تو یقیناً یہ عظیم لوگ ہیں، بلا مبالغہ یہ عظیم لوگ ہیں۔ ہم تو مہمانوں کی طرح آتے ہیں، مہمانوں کی طرح جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ بڑے عظیم ہیں جو کئی دنوں سے مسلسل محنت اور ہر طرح کے معاملات کو فیس کرتے ہیں اور لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ یہ واقعتاً بڑے عظیم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ذوق ان کی آنے والی نسلوں کو بھی عطا کرے گا۔ میں سوچ رہا تھا کیا بیان کروں آپ کی خدمت میں، تو مناسب سمجھا کہ ہمارے ہاں اہل سنت میں سیزن وائز موضوعات کو فوکس کیا جاتا ہے، چونکہ سیزن آپ جانتے ہیں وہ عظیم ارکان اسلام میں سے عظیم رکن حج شریف کا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو حج بیت اللہ کی بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ ان محافل کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے؟ عقیدے کی اصلاح،
عمل کی اصلاح احوال، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ تو چونکہ مناسک حج ایک ایسا ایونٹ ہے کہ مناسک حج سے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو ہمارے صحت عقیدہ اور اصلاح احوال میں بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ آپ اس پہ غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپنے عقیدے پہ فخر ہوگا کہ اللہ نے ہمیں صاف ستھرا عقیدہ عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد مناسک حج کی ادائیگی کے بعد روزہ رسول کی حاضری بھی ہوتی ہے۔ وہ کہ مناسک حج کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ ہے، مگر ساتھ ہم روزہ رسول پہ حاضری بھی دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ کا عظیم گھر جس میں بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، اور ان نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے مسائل عقیدے سے ریلیٹڈ وہ حل ہو جاتے ہیں۔ میرے کریم رب نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا وہ کون سا ہے؟ مکہ، جسے قرآن نے مکہ کہا۔ اس بیت اللہ کا وصف حمید میرے رب نے خود بیان فرمایا، مبارکہ، فرمایا یہ بیت اللہ برکت والا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ پنجابی میں عرض کروں، ویسے تو میں تقریر اردو میں کیا کرتا ہوں۔ مبارکہ یہ کیا ہے؟ برکت والا۔ بولیے کیا ہے؟ ماشاءاللہ برکت والا۔ کتنا برکت والا ہے؟ روزانہ 120 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ 60 برکتیں ان کے لیے جو طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو اس میں نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور 20 ان کے لیے جو بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ ہے مبارکہ۔ بیت اللہ کیا ہے؟ پتھر کا ایک سٹرکچر ہے، اللہ کے نبی نے تعمیر کیا، تو وہ ہے مبارکہ، جس پہ 120 رحمتیں روزانہ نازل ہوتی ہیں، وہ ہے مبارکہ۔ تو جس محبوب نبی کے لیے فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے کریم نبی کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ پھر بیت اللہ ہے مبارکہ، تو بھئی سوال یہ ہے کہ یہ کعبہ قبلہ کس کے وسیلے سے بنا ہے؟ یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا شروع فرمایا۔ غرض و غایت یہ تھی کہ یہودی تانا دیتے تھے کہ نیا رسول آیا ہے، قبلہ وہی والا ہے، تو میرے نبی نے خاموش چہرہ اٹھایا۔ تو اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا محبوب اگلی رکعتیں پوری کر لو، اس کے بعد جو ہے وہ قبلہ بدل دیا جائے گا۔ نہیں، میرے نبی کا خاموش چہرہ اٹھا، نماز کی حالت میں اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ اب سوال یہ ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ اس پہ ذرا غور فرمائیں کہ مصطفیٰ کریم کا خاموش چہرہ اٹھا، رب نے قبلہ بدل دیا۔ جس کے خاموش چہرے کا رب اتنا حیا کرتا ہے، اس نبی کے بولنے کا رب کتنا حیا کرتا ہوگا۔
کیا یہ بات اسٹیبلش نہیں ہوتی کہ مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان، حضور کا مقام، اور اللہ کے ہاں میرے نبی کا سٹیٹس کیا ہے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے خاموش چہرے کا رب اتنا حیا کر رہا ہے، پھر وہ بندہ کس منہ سے کہتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نبی کے چاہنے سے قبلے بدل جاتے ہیں۔ نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ اونچا ذرا بولیے گا، جو پڑھتے ہیں وہ بول لیں۔ 5 نمازیں، اللہ سب کو توفیق دے۔ تو بھئی یہ نمازیں 5 ہیں، تو بخاری اور مسلم کی حدیث میں تو کچھ اور لکھا ہے۔ نبی پاک جب معراج کی رات واپس پلٹے، فرجعت فمررت علی موسیٰ، حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، قال بما امرت، تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اے اللہ کے نبی اللہ نے کس چیز کا حکم دیا؟ قلت امرت ب50 صلاۃ کل یوم، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے، اس پنکھے کو بند کر دیا، اللہ نے مجھے روزانہ 50 نمازوں کا حکم دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی کہ اللہ کے نبی آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے، ایسا ہی ہے؟ بولیے، آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ فرجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے، فاسألہ تخفیفا، نمازوں میں کمی کروائیے۔ اب بھائی بخاری شریف میں جو روایت ہے اس میں ہے کہ 10 نمازیں کم ہوئی، مسلم شریف میں جو روایت ہے اس میں ہے 5 نمازیں کم ہوئی۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ فرض کس نے کرنی تھی؟ اللہ نے، تو جب آخر میں 5 ہی رہنے تھی تو پہلے 50 کیوں تھی؟ تو گل سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کی امت روزانہ 50 نمازیں، انی واللہ جربت الناس قبلک وعالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، میں اپنی قوم کا سخت سے سخت علاج کر چکا ہوں، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی وہ نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھ سکے گی؟ اس لیے پلٹ جائیے، نمازوں میں کمی کروائیے۔ اب سوال میرا یہ ہے جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ان سے سوال یہ ہے کہ میرے نبی واپس پلٹے یا نہیں پلٹے؟ عرض کیا میرے اللہ میری امت روزانہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب میری مخلوق کے فرض میں نے کیے، میں جانتا ہوں پڑھ سکتی ہے، تو کب سے غیب کے علم رکھنے لگا؟ اللہ نے معاف فرمائی، چاہے 10 نمازیں کم ہوں یا 5 نمازیں کم ہوں، آخر میں کتنی رہ گئی؟ اونچا بولیے اور اونچا بولیے۔ اب دیانتداری سے بتائیے، یہ 5 تو وسیلے والی ہیں، جو بندہ وسیلے کا انکار کرے اسے کہو بھائی بات سادی سی ہے، بخاری کو تو مانتا ہے نا، مسلم کو تو مانتا ہے نا۔ آج جس کو بد مذہبی کا زیادہ بخار ہو وہ پہلے نام ہی بخاری کا لیتا ہے، سمجھئیے کوئی نہیں ہے؟ تو اس سے پوچھو بھئی یہ 5 نمازیں جو ہیں کس کے وسیلے سے ہوئی؟ پہلے تو وہ 50 بھی وسیلے والی ہیں، لیکن یہ جو 5 ہیں 45 معاف رب نے کی، کیسے کی؟ ذرا وہ احوال تو بتائیے، ذرا بخاری ہمیں بھی بتائیے، ذرا مسلم پڑھ کے ہمیں بھی بتائیے کہ یہ 5 نمازیں کیسے رہ گئیں۔ اگر دیانتدار ہوا، امانت دار ہوا تو آپ کو بتائے گا کہ یہ میرے نبی کے بار بار عرض کرنے پہ 5 رہ گئیں۔ اسے کو تو کہتا ہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ 5 نمازیں کس کے وسیلے سے ہوئی؟ نماز بھی تو وسیلے والی پڑھتا ہے، پھر وسیلے سے انکار کیسے کرتا ہے؟ قبلہ بھی وسیلے والا ہے، پھر وسیلے سے انکار کیسے کرتا ہے؟ وہ گل پلے پہ یہ کوئی نہیں۔ اللہ اچھا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلتی نہیں ہے۔ تو یہاں جناب والا 50 سے کتنی رہ گئی؟ اللہ نے فرمایا محبوب گل اپنی بھی رکھنی ہے تو گل تیری بھی رکھنی ہے، پڑھ سن 5 ثواب پورا 50 دے، گل پلے پہ یہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، محبت نہ لگو سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قبلہ اللہ فرماتا ہے مبارکہ مبارکہ، اگر یہ قبلہ برکت والا ہے تو جس کے وسیلے سے بنا اس محبوب نبی کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟
اللہ اکبر، بلکہ ایک ولی کامل کی عظمت و شان اور سٹیٹس وہ بھی بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف پڑھو سیاستہ، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکا، فرمایا بیت اللہ مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تیری عزت و حرمت سے زیادہ اللہ کے نزدیک اس بندہ مومن کی عزت و حرمت ہے جس نے کامل طور پہ اپنا تزکیہ نفس اور تسویہ قلب کر لیا۔ تو ایک عظیم ولی کامل، میں 2024 کے سجادہ نشینوں کی بات نہیں کر رہا، میں اولیاء کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے یہ بھی خدا کا خوف کیا کریں، ہر بندے کو ہمارے کھاتے میں نہ ڈال لیا کریں۔ جو سنگل اوڑ لے، جو کڑے پہن لے، ان کو ساڑھے کھاتے پا دیں دیو، اور ساڑھے کو لوگ پوچھو اساں ولی مندے کس نو ہر تلنگے ملنگے کو ساڑھے کھاتے جنہ پاؤ۔ تو سامعین عزیز شام، جو سچے اللہ کے مخلص بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، جن کے لئے قرآن مجید نے اولیاء کا ٹائٹل استعمال کیا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ نے ان کو بیت اللہ سے بھی زیادہ بڑھ کے عظمت عطا فرمائی، ان کی حرمت و عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، مبارکہ۔ اور دوسرا وصف حمید کیا ہے اس کا؟ ہدی للعالمین، فرمایا بیت اللہ عالمین کی ہدایت کا سبب ہے۔ ہدایت کون دیتا ہے بھائی؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ہدی للعالمین، یہ بیت اللہ، یہ اینٹوں کا جو نابی والا گھر، یہ سٹرکچر جو کھڑا ہے، فرمایا یہ عالمین کی ہدایت کا سبب ہے، یہ عالمین کی ہدایت کا سبب ہے، اس کے سبب سے ہدایت ملتی ہے۔ اگر سبب کے بغیر ہدایت، ذرا غور فرماؤ، ذرا غور فرماؤ، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو واقعات نہیں بیان کر رہا، تو کس سے کہانیاں بیان نہیں کر رہا، تو سب میرے نالو زیادہ تھکے بیٹھے اچھی آپ کو سبحان اللہ۔ ہدی للعالمین، اے ویڈیو میرے علی پاس ہے، بس ایک کے جگہ تے سن کھڑا کر دیو تو سم بھی اوکھے نہ ہو گیا وجہ تقریر سن۔ فرمایا بیت اللہ کیا ہے؟ ہدی للعالمین، یہ عالمین کی ہدایت کا سبب ہے۔ کون؟ بیت اللہ۔ عالمین کی ہدایت کا سبب کون ہے؟ اونچا بولو، بیت اللہ۔ تو سوچن دی گل ہے، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ نو وچ کیوں رکھا؟ ڈائریکٹ ہدایت دے ہدایت تے اللہ ہی دے دانا، تو وچ بیت اللہ نو کیوں رکھا؟ بیت اللہ جس کو نبی نے تعمیر کیا وہ ہدایت کے سبب ہے، تو خود نبی سمجھ کوئی نہیں ہے۔ یہ سٹکر جناب والا غیر مقلدین نے زیادہ چلایا ہے نا کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، تو میں کہ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، پر اے بھی سمجھانا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہدی للعالمین، یہ کیا ہے؟ بیت اللہ عالمین کی ہدایت کا سبب ہے۔ اگر بیت اللہ عالمین کی ہدایت کا سبب ہے تو رسول اللہ، دیکھو نا ذرا قرآن مجید پڑھو، سورہ جمعہ آیت نمبر 2 اور 3۔ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یار قرآن سن کے ایک بار ان دی سبحان اللہ آنکھوں میں لطف آ جائے۔ نہیں میں آیت پھر پڑھتا ہوں، جڑا دلو ڈھڈو سبحان اللہ آکھے ذرا وہ ہاتھ کھڑا کرو، جڑا واقعی اللہ دی پاکی چٹ کے بیان کرے۔ پڑھا قرآن دی آیت، ان دی آیت جناب سن کے نا، تاکہ ہے جناب تو ہڑے در و دیوار بھی قیامت دن سبحان اللہ دی گواہی دے۔ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من
قبل لفی ضلال مبین. سبحان اللہ. فرمایا میرا سونا نبی کیوں آیا؟ فرائض رسالت کو بیان کیا. فرمایا میرا نبی اس لیے آیا یتلو علیہم آیات تاکہ قرآن مجید کی تلاوت عام ہوئے. اونچی آپ کو سبحان اللہ. تلاوت قرآن عام ہوئے. تلاوت قرآن اے دیکھو نا نال پیغام بھی وصول کرو نا. ساڑھے گھران قرآن مجید کی کتنی تلاوت ہوتی ہے؟ ذرا غور فرماؤ. ساڑھے چو کتنے بندے ہیں جنہوں روزانہ تلاوت کر دیں؟ اس واسطے اس طرح غور فرماؤ. اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو. اللہ دے قرآن کو اپنا رہنما بناؤ. روزانہ دی بنیاد تے تلاوت قرآن کو اپنا معمول تے مشہور بناؤ. یہ میرے محبوب نبی دی سنت ہے. حضور دا مشن ہے. فرمایا میرا محبوب نبی کیوں آیا؟ تلاوت قرآن، تعلیم قرآن، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب. آخر کے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میرے نبی دے آمن تو پہلے تو کھلی گمراہی سو. ہن ہدایت دا سبب کون بنیا؟ ذات مصطفیٰ. ذات مصطفیٰ. تو وہ سورہ فتح دے وچ کے فرمایا سبحان اللہ. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فرمایا ہدایت کا دین حق میرا نبی لے کے آیا. یہ دو جوہر دین حق تا ہدایت یہ میرا سونا نبی لے کے آیا. ہن ملے گا کتھوں؟ فرمایا دربار رسالت دی خیرات حضور دی بارگاہ حاضر ہوو. تے سورہ نور وچ فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا. جس نو ہدایت چاہیے دیئے وہ سونے نبی دی غلامی اختیار کرے. ہن میں قرآن میں 3 آیتاں پڑھیاں انہوں نے بھی تو کسے کھاتے چلاؤ نا. یہ آپ چھوڑنا جی اللہ تو علاوہ ہدایت دیتا ہی کوئی نہیں تو ملدی کدھروں نہیں. میں نے کہا بلا شبہ اللہ ہدایت دیتا ہے لیکن اللہ نے اسباب بھی بیان کیے ہیں. 2 سبب بڑے واضح ہیں. ایک قرآن ہے، دوسرا مدینے کا سلطان ہے، اور بیت اللہ کو بھی عالمین کی ہدایت کا سبب قرار ہے. گل سمجھئے کوئی؟ اللہ اکبر. اچھا بڑی مزے دی گل ہے بیت اللہ عالمین دی ہدایت دا سبب ہے. مالک اس دی وچ کیے جڑا عالمین دی ہدایت دا سبب ہے. فرمائے فیہ آیات بینات. اللہ فرماندہ بیت اللہ میری روشن آیات نے. اے بد مذہب بڑا جھاسا دینے او جی اتھے جاؤ جی تا ساڑھا ہی مذہب ہے جی. میں کہ میں تو نظر ہی کوئی نہیں آیا. میں تو 5 بار حاضر ہویا ہوتے میں تو کوئی نہیں شاید توڑی نظر آئی. فیہ آیات بینات. اللہ فرماتا ہے میری روشن آیات نے. مالک ادھر چکو ایک آیت فرمایا مقام ابراہیم. اللہ فرماندہ او پتھر جس پتھر تے میرے سونے ابراہیم کھلوتے تے میرے پاک ابراہیم دے قدم گٹیاں تک دھنس گئے. فرمایا اے پتھر میری آیت ہے. اچھا ہون کیڑے کیڑے کو عمرے تے حج واسطے گئے ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرو جڑے گئے ہو. ماشاءاللہ. اے جڑے گئے نے انہاں کول پوچھے ہوتے اللہ تو انہوں بھی لے جاوے بھئی بیت اللہ دے سامنے جڑا نا بیت اللہ دے بالکل سامنے کچھ میٹر پہ وہ پتھر پہ آیا جد وچ ابراہیم علیہ السلام دے پیر گٹیاں تک دھس گئے. وہ آج بھی پتھر موجود ہے. اچھا اس پتھر دے ہوتے سائیڈاں تے جالی بھی لگی ہوئی ہے تے پتھر دے حجم دے برابر ہوتے گنبد بھی بنا گیا. ہن وہابیاں کو سوال تے بندا بڑے الفاظ دے وچ لپیٹ کے وہ جیل مالا مرزا بھی بدماش بکواس کر رہے سی کہ کرین نال گنبد خضرہ کو اٹھا لیا جائے. ہن ایڈی جرت نہیں آنکھوں گرا لیا جائے. واردات
دیکھو کہ کرین سے اٹھا لیا جائے تو میں کہا تو ہمیں کیوں نہ اٹھا لیا جائے؟ سمجھ پڑی ہے؟ گنبد خضرا پہ آج تک یہ بو مارتے رہے ہیں اور مختلف بولیاں بولتے رہے. میرا سوال یہ ہے آج تک ان کی زبان سے آپ نے یہ سنا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سی حدیث ہے جس کی بیس پہ آپ نے جہاں نبی کے قدم لگے ہیں ان قدموں کی حرمت کو قائم رکھتے ہوئے، اس کی عزت کو قائم رکھتے ہوئے آپ نے اس کے حجم کے برابر اوپر گنبد بھی بنا دیا اور برکت کے لیے اللہ کے گھر کے اندر بھی موجود ہے؟ سمجھ کوئی نہیں. یہ قرآن مجید کیڑی آیت نال تسا یہ مقام ابراہیم دے تے گنبد بنایا تھا وہ بھی دسو. او دے ارد گرد جالیاں لائیاں نے یہ کتھوں ڈھونڈے نے کیڑا ریفرنس ہے تہاڈی کول دسو؟ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ذرا ہن اگلی گل سننا. اللہ فرماتا ہے میری آیت ہے. اللہ کیا فرمایا؟ میری آیت. اچھی بولو میری آیت ہے. اللہ جت ابراہیم دے قدم لگے ہزارہ سال پہلے اللہ فرمانا میری آیت ہے جت 1400 سال تو نبی پاک تشریف فرما. آج بھی اس تو برکت مل دی ہے کہ نہیں مل دی؟ جت ابراہیم دے قدم لگے جت 1400 سال تو حضور تشریف فرمائے. وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الْمَوَاضِعَ الَّذِي ضَمَّ عَدَاءَهُ الشَّرِيفَةَ صلی اللہ علیہ وسلم افضل بقاء الارض حتی موضع الکعبۃ. شارح بخاری امام قسطلانی مواہب الدنیا اور میں اس میں پوری امت کا اجماع ہے کہ جہاں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی آرام فرما ہیں جو مٹی میرے نبی کے جسم سے چھو جانے کا جس کو شرف نصیب ہے وہ مٹی اللہ کے گھر بیت اللہ سے بھی افضل ہو. اور دسو عقیدہ کہنا ملیا ہوتا ہے. اچھا جس ویلے طواف مکمل کر دیں نا اتھے کیڑی شے ڈھونڈ دیں؟ کیوں جی؟ مقام ابراہیم ڈھونڈ دیں. اے جی 2 رکعت نفل پڑھنے تو میں کہ کسی جگہ تے ہی پڑھ لیں. اے پتھر کیوں ڈھونڈ دے پھرتے ہوں؟ ویسے یہ بالخصوص غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان سے بھی سوال بنتا ہے، جو بندی حضرات سے بھی سوال بنتا ہے جو اسماعیل دیلوی کو امام المجاہدین گردانتے ہیں. اسماعیل دیلوی کی صراط مستقیم میں نہیں لکھا کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے تو یہ گدھے اور خچر سے برا ہے. تو میں نے کہا اتھے مقام ابراہیم نو ڈھونڈ دے پھر دے ہوندے ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ دے تو مقام ابراہیم سامنے ہوندا تو جے مقام ابراہیم جس تے اللہ دے نبی دے پیر لگے جو اس پتھر دا تصور یا خیال نماز چاہے تے نماز خلل نہیں پوندا تے نبی پاک دا خیال آوے تے نماز خلل گل سمجھئے کوئی عقیدے دی گل ہے. جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم ہزاروں سال پہلے لگے وہ پتھر اللہ کی آیت ہے. میں عقیدہ دینے لگا ہوں جس کو دل لگے دل والی سبحان اللہ. جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم ایک دفعہ لگے آج بھی وہ پتھر اس کی حرمت و عزت اس کا ادب و احترام وہاں سے آج بھی برکت مل رہی ہے. جہاں ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے اپنے ایمان سے بتاؤ جہاں ابراہیم کے قدم ایک دفعہ لگے وہ پتھر اللہ کی آیت ہے. تو جو صدیق خود میرے نبی کو کندھوں پہ اٹھا کے غار تک لے گیا وہ صدیق اللہ کی آیت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. عقیدہ لے کے جاؤ. فتنے دے دورے سوشل میڈیا دے دورے بھانت بات دی بولیاں تے جناب والا موٹیویشنل سپیکر آئے روز نمے تو نمہ ٹنڈا منڈا کوئی بھی آ جاندہ. جتھے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے ہزارہ سال پہلے آج بھی اتھو برکت مل دیئے وہ ہے اللہ دی آیت. تے اصحاب رسول جنہوں نے کئی دفعہ جسم رسول چھوڑنا شرف نصیب ہویا. کوئی سمجھ کوئی نہیں آئی. وہ اللہ دی آیات نہیں ہے. حضور دی 4 بیٹیاں اللہ دی آیات نہیں ہیں. حضور دی 3 بیٹے اللہ دی آیات نہیں ہیں. حضور دے نواسی تے نواسیاں اللہ دی آیات نہیں ہیں.
سبحان یہ عقیدہ اور یہ اہل سنت عقیدہ سبحان اللہ یہ اہل سنت عقیدہ نسبتاً باہر نظر آندی ہے جتھے ابراہیم علیہ السلام دے قدم ایک دفعہ لگے اگر وہ پتھر اللہ دی آیت ہے تو حضور دا ہر صحابی اللہ دی آیت ہے ہر سمجھے کوئی نہیں ہاں باقی ان کے جو معاملات آپس کے ہیں وہاں تجھے اور مجھے منہ مارنے کی اجازت نہیں یہ بات ذہن میں رکھو آج یہ بھی بہت بڑی واردات ہو رہی ہے ان کے مشاجرات و نزاعات و اختلافات ان کے محاربات ان کی جنگوں کو لے کے لوگ زبان تان دراز کرتے ہیں میں نے کہا اپنی اوقات میں رہو موجم الصغیر کے اندر حدیث موجود ہے امام طبرانی فرماتے ہیں سنو میرے نبی کا فرمان اور التحبیر بباب التدبیر فتح رضویہ شریف کی جو 29ویں جلد میں جو رسالہ موجود ہے اعتقاد الاحباب سے پہلے اس کا آخری پیراگراف بھی یہی حدیث ہے میرے سونے نبی فرمایا ستکون لاصحابی بعدی ذلتن فرمایا میرے غلاموں میرے بعد میرے صحابہ کو لغزشاں ہوسن یغفر اللہ لہم لسابقتہم اللہ ان کی تمام لغزشیں اس لیے معاف کر دے گا کہ یہ مجھ سے شرف صحابیت رکھتے ہیں نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر ثم یاتی من بعدہم قوم ایک قوم آوے گی جڑا صحابہ دے آپس تے جھگڑے تے اختلافات لے کے تے جناب والے سے منہ مارے گی یکبہم اللہ علی مناخرہم فی النار میرے سونے نبی فرمایا اے جڑے میرے صحابہ تے آل بیت دے آپس دے جھگڑے نو لے کے صحابہ جناب والا صحابہ تے زمان تان دراز کردہ میرے نبی فرمایا اس نو اللہ نقد بل دوزخ سٹ سی حضور قبل عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ تصویہ ما بین سنی و شیعہ جس صفحہ 24 جو اتر لکھیا فرمایا صحابت آل بیت کل بتقاض بشریت جڑیاں لغزشاں ہوئیاں اللہ سورہ توبہ دی آیت نمبر 100 والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان اس دیتات اللہ تعالی نے صحابت آل بیت کی تمام لغزشاں معاف تو تمہیں کون ہے جناب والا تمو مارا گل سمجھ کوئی نہیں یارویں غوث پاک دے نانیاں کھانے اپنے نال ٹائٹل جیلانی تا گیلانی رکھ دیا تے عقیدہ غوث پاک دے مخالف رکھ دیا جے غوث پاک نو دین نہیں سمجھ آیا تو 2024 دے پیروں سمجھ آیا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نو غنیت الطالبین پڑھو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اتنے بڑے عالم ربانی کہ ایک آیت انہوں نے سامنے تلاوت ہوئے تے 40 تفسیرہ بیان کر دینا آج جس نے سدھا قرآن نہیں پڑھنا آندا وہ محقق اسلام بنا بیٹھا گل سمجھ کوئی نہیں ہے نالائق ترین سجادہ نشین بلیک میلنگ کے اترے ہوئے میرا دادا بڑا پہنچ گئی میرا بڑا پردادا میں آکا تو آڑے دادے کو سلام ہے انہوں دین دی خدمت کی تھی تو ساپنی گل کرو تو سکڑے پانی چکے باپ دادے دا نام لائے کہ بلیک میلنگ مت کرو گل سمجھ کوئی نہیں باپ دادے والے پروٹوکول تعمیر سی جدو کم دا باپ دادے والے کر ذرا توجہ فرمو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ نو ان کے نام کے لنگر کھاتے ہو تو جو لنگر انہوں نے دیا وہ بھی کبھی ہضم ہوا تو میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَاتَّفَقَ أَهْلُ سُنَّتِ عَلَى وُجُوبِ الْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَالْإِمْسَاكِ عَمْ مَصَابِهِمْ وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ سبحان اللہ غوث پاک فرمایا توجہ ہے نا آپ دی جن دی اجے تک داڑھی تے تحقیق مکمل نہیں ہوئی وہ بھی جناب والے تھمو ماری کھلت میں آکھے کینیڈا دا ویزا لینا یہ ہر بندے مل جانا کینیڈا دا ویزا لینا دین نہیں سمجھنا چاہتا غوث پاک فرمایا اس پر آل سنت کے اتفاق ہے اور آل سنت کے نزدیک واجب ہے کہ صحابہ آل بیت کے جتنے آپس کے معاملات ہیں ان میں چپ رہنا واجب ہے ان کے خانگی خاندانی معاشرتی جو معاملات ہیں کھینچتانی ہیں جو لغزشیں ہیں جو بھی معاملات اس میں کف لسان چپ واجب ہے ان کے جھگڑوں میں چپ واجب ہے وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ مگر ان کے فضائل میں بولنا واجب ہے
آج 2024 دا پیرا کہ نہیں میں امیر معاویہ نو صحابی مننا لیکن تعریف نہیں کرنی. میں کہ چنگا تو مننا غوث پاک نو مننا تے غوث پاک دی مننا. غوث پاک کے فرمانے جس میں زیادہ خارش ہوئے نا ان کو میرے سامنے بگے 5 منٹ جو دی میں خارش ٹھنڈی کر دے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں 2024 کے ہر مولوی کے لیے لمحہ فکری ہے, ہر پیر کے لیے لمحہ فکری ہے, ہر سجادہ نشین کے لیے لمحہ فکری ہے. بیچارے سنیت نو ایسے جناب والا اندے پور سٹر دا پروگرام ہو گیا لوگ بیچارے خود متزلزل ہیں بھائی جائیے. میں کہ کدھر جان کی ضرورت نہیں. میرے کو ایک اجلاس ہوئے اب کافی سارے علماء تشریف لے آئے تو کچھ علماء کہ جی ہن کے کریے کیویں پتہ لگے سچا کیڑا تے کوڑا کیڑا. میں کون ہے جو ہمارا بڑا فیصلہ کرے؟ میں نے کہا اس وقت کوئی بڑا نہیں, سب ہم اثر ہے. اس وقت میں کسی کو بھی اپنا اکابر نہیں مانتا. میں نے کہا 2024 کا کوئی بندہ نہیں جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے. کہا جی فیصلہ کون کرے گا؟ میں نے کہا فیصلہ امام محمد رضا کرے گا, فیصلہ پیر میر علی شاہ کرے گا, فیصلہ داتا علی میری پاک کریں گے, فیصلہ مجدد پاک کریں گے, فیصلہ شیخ محقق پاک کریں گے, فیصلہ فضل خیر آبادی کریں گے, غوث پاک کریں گے. 2024 کا کوئی مولوی پیر فیصلہ نہیں کرے گا. میں نے کہا ہمارے بڑوں نے فیصلے کر دیے پہلے. اس لیے جتنے اس وقت معاملات چل رہے ہیں اہل سنت کے مابین ان سب کے فیصلے انہوں نے بزرگوں نے اکابرین نے اپنی کتابوں میں کر دیے ہیں. صرف دیانتداری شرط ہے. کون سا مسئلہ آپ بولے میں آپ کو بتاتا ہوں کس کتاب میں موجود ہے. آپ مسئلہ اٹھائیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کس جناب والا بزرگ نے اس کو جناب والا لکھ دی. کتابیں پڑھوا. یا تو آپ کہو کہ ہم ان سے بڑے ہو گئے ایڈوانس چل رہے ہو تو پھر تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے, اور اللہ حافظ نہیں بلکہ شیطان محافظ ہے. اللہ حافظ تے ساڈا جنہاں دے عقیدے محفوظ ہیں تو جو کوئی نہیں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں آج کے کسی سجادہ نشین کی بات کسی پیر خطیب مولوی نقیب نعت خان اسے کہیں نہیں یہ ہم نہیں سننے کے لیے تیار کہ میں کہتا ہوں میرا وجدان کہتا ہے میرا خیال کہتا ہوں. تو اپنا خیال سنبھال کے رکھ. حسن ہوئے 10 بھئی اعلیٰ حضرت کے کہنے ہیں, حسن ہوئے 10 مجدد پاک کے فرمائے, حسن ہوئے 10 غوث پاک کتاباں کے لکھیا, حسن ہوئے 10 داتا صاحب نے کتاباں کے لکھیا. ساڑھے اکابرین فیصلہ فرما چکے اور بالخصوص غوث پاک کیا فرماتے ہیں. اللہ اکبر توجہ کرو. اور ایک بندہ آکے جناب ہم کف لسان کرتے ہیں پر ان کی شان بیان نہیں کرتے. میں کہتا تو اپنا علاج شریف فرماؤ. غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں کف لسان صرف ان کی جھگڑوں میں ہے اور وہ واجب ہے. واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم. ان کے جھگڑوں میں کف لسان خاموشی واجب ہے. وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ. اور یہ بھی اہل سنت کے درمیان اتفاقی اور وجوبی عقیدہ ہے کہ ان کی شانیں بیان کی جائیں گی. سمجھ آئیے کوئی؟ الصحابۃ کلہم عدول لا نذکرہم الا بخیر. عقائد اہل سنت میں یہ تصریح موجود ہے تمام صحابہ عدول ہیں. جب بھی کسی صحابی کا ذکر کیا جائے گا خیر کے ساتھ ذکر کیا جائے گا. سمجھئے کوئی نہیں؟ تو مقام ابراہیم جہاں اللہ کے نبی کا ایک دفعہ قدم لگا وہ پتھر اللہ کی آیت, حضور کا ہر صحابی اللہ کی آیت. گل پلے پہ یہ کوئی نہیں. محبت اللہ کو سبحان. اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کی ایک دفعہ قدم لگے اگر وہ پتھر اللہ کی آیت ہے تو پھر اپنا سنیو عقیدہ ٹھیک کرو. حضور کا ہر صحابی اللہ کی بولو بولو اللہ کی. میرے نبی کی تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ پاک ہوں, اما عائشہ صدیقہ ہوں, ام حبیبہ ہوں, حضرت ماریہ ہوں, حضرت ام سلمہ ہوں, حضرت میمونہ ہوں, زینب بنت جاش ہوں, زینب بنت خزیمہ ہوں, جتنے میرے نبی کی پاک بیوی ہیں اور جتنے ابراہیم علیہ السلام دا ایک بار قدم لگے اگر وہ اللہ دی آیت ہے
جڑے میرے نبی دے حرم دی عزت نے انہاں امہات المومنین دی شان کیوں سبحان اللہ میرے نبی دی پاک شہزادیاں سیدتنا زینب بنت رسول، سیدتنا ام کلثوم بنت رسول، سیدتنا رقیہ بنت رسول، سیدتنا فاطمہ بنت رسول، حضور دی بیٹیاں دی شان کی ہوئے گی جتے ایک بار قدم ابراہیم دا لگے اگر وہ پتھر اللہ دی آیت ہے تو حضور دی شہزادیاں حضور دی بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم انہوں دی شان کی ہوئے گی، حضور دے نواسے تے نواسیاں دی شان کی ہوئے گی۔ اس واسطے اے دائیں بائیں جان دی لوڑ نہیں، اے اپنے دل تے لکھ لو حضور دا نسب ہوئے، حضور دی نسبت ہوئے، میرے نبی دی اصحاب ہون، حضور دی ازواج ہون، حضور دی بیٹیاں ہون، حضور دے بیٹے ہون، میرے کریم نبی دے والدین ہون، جو چیز بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے نبی نال نسبت رکھتی ہے، ہر نسبت رسول دا حیا اے آل سنت دا کی گا سبحان اللہ کیا ہی بات سبحان اللہ تواڈی سوک واسطے دو شعر پڑھ چھوڑ سبحان اللہ کیا ہی بات قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے میرے نبی پہ سارا دار و سارے مل کے پڑھ لو میرے نبی پہ سارا دارو تیری وجہ سے مانا تیری صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے میرے نبی پہ سارا دارو کوئی چاری کا ہے دشمن کوئی پنج کا ہے منکر سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے میرے نبی پہ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا نعرہ حیدری پر نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے میرے تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے زوجہ ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے میرے نبی پہ سارا دار سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی سب نسبتوں کا دبا حیا ذرا ایک بات اور سنو سبحان اللہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے وہ جگہ اللہ کی آیت اور اللہ کیا فرماتا ہے یہاں کی کرنا کیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى جتنے میرے ابراہیم کے قدم لگے نا اتنے آ کے سجدہ کر
پاکان امت کی عزت و احترام کرنا سیکھو. جن لوگوں کو لفظوں کا اور سطروں کا چسکا پڑا ہوا ہے کوئی ادب کرنا بھی سیکھو. آج کل کے نوجوان بچے ہمارے اللہ کا واسطہ ادب اور احترام کو قائم رکھو. منہ کھولتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچا کرو. اللہ کے نبیوں کے متعلق قوم اتنی دلیر ہو گئی ہے ذرا حیا نہیں کرتی. جب بے حیاؤں کو سنو گے تو خود بھی بے حیا ہو جاؤ گے. یقین جانی اس دن میں ایک کلپ سن رہا تھا. ہم تو پرانوں کی بات کرتے تھے نئے بھی عجیب بے حیائیاں کر رہے ہیں. اب مرزا جیلمی جیسا فتنہ. اب وہ بدبخت جناب والا سری انبیاء کی توہین کر رہا ہے. توجہ کرنا. کہتا ہے توحید کا مطلب یہی ہے. جب توحید بیان کرو گے آٹومیٹیکلی نبیوں کی توہین ہوگی. یہ لفظ غور کرنا جو میرا نوجوان ان کو سنتا ہے اللہ کا واسطہ. ہم تمہارے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. ہمیں تمہاری فکر ہے. کن جناب والا بدبختوں کے پیچھے آپ چل پڑے ہو. اور مجھے حیرت ہوتی ہے خدا کی قسم